عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے اپنے رحمتوں کے سبب عطا فرمایا تاکہ میں اس دیار زندگاہ میں نفس حیات رکھ سکوں، اس کے مقدس کلام کو پڑھوں، اس میں مگن رہوں، اسے سیکھوں، اپنی زندگی کو سنواروں اور یہ مقدس کلام تا حد ممکن آپ عزیزوں تک بھی پہنچاؤں۔ خداوند نے مجھے یہ توفیق عطا فرمایا، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی خاطر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف اسی کو اس پروگرام کی وساطت سے جلال ملے۔ خداوند لا تغیر ہے، خداوند کا کلام لا تغیر ہے، خداوند جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی اس کے کلام میں بطالت ہے۔ خدا کا کلام ہرگز باطل نہیں ہوتا اور کسی میں یہ قدرت اور جرت نہیں کہ اس کلام کو تبدیل کر سکے، اور خدا نے یہ کلام ہمارے ہدایات کے لیے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، نہ کہ کسی طاق پر رکھے یا کہیں چھپائے انسان کی تبدیل کی وجہ سے، اگر انسان چاہے اسے تبدیل کرے۔ خدا کا کلام ہمیشہ سے خدا کا کلام ہے اور وہ قادر مطلق کا کلام ہے اور اس میں تغیر نہیں۔ ملاکی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، نبی فرماتے ہیں ملاکی کہ میں یہوہ خدائے لا تغیر ہوں۔ جب انہوں نے بنی اسرائیل، بنی یعقوب کے خاندان کے بارے میں کہا کہ اگر میں نے وہ وعدہ نہ کیا ہوتا، اگر میں نے وہ وعدہ نہ کیا ہوتا ابراہیم سے، اسحاق سے، یعقوب سے، داؤد سے، تو تم کب کے ختم ہو جاتے، کب کے فنا ہو جاتے، کیونکہ میں نے وعدہ کیا اور میں اپنے وعدے پر اٹل ہوں۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں میں یہوہ لا تغیر ہوں، اسی وجہ سے تم جیتے رہو گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، انسانی وعدہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج زبور شریف میں سے پہلے پڑھوں زبور 90، جو موسیٰ کا زبور ہے۔ جب پاکستان میں، افغانستان میں اور جن ممالک سے میں آتا ہوں اور آپ ہیں، کیونکہ میں مسلمان زادہ ہوں، میرے ماں باپ مسلمان ہیں، مسلمان تھے اور اب بھی میرے خانوادے میں بہت سے لوگ مسلمان ہیں، مگر تقریباً 41 برس پہلے خدا نے اپنے کلام کی وساطت سے مجھ تک رسائی کی اور تقریباً 31 سال پہلے 14 اکتوبر کو 31 سال ہونے کو ہے، میں نے اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کو دیا، اسے خداوند اپنا خالق اور مالک کہہ کر مانا۔ اس نے میری زندگی کو تبدیل کیا۔ خدائے لا تبدیل، خدائے لا تغیر ایک تغییر ہماری زندگیوں میں چاہتا ہے، اور وہ تغییر میری زندگی میں 14 اکتوبر 1990 کو آیا، اور اس وقت سے میں خداوند کا مشکور ہوں، کیونکہ اس تبدیل ہوئے زندگی، اس تغییر ہوئے زندگی میں، میری زندگی میں خداوند نے جو مجھے تحائف دیے ہیں وہ بہت عظیم ہے۔ میں ایک مردہ انسان، جیسے کہ وہ فلم ہے واکنگ ڈیڈ، وہ لوگ ہیں جو مرے ہوئے ہیں مگر پھر بھی وہ چلتے پھرتے ہیں، ایک انسان بنا خداوند یسوع مسیح کے بالکل واکنگ ڈیڈ کے مانند ہے، کیونکہ ہم جانتے تک نہیں کہ ہم مرے ہوئے لوگ ہیں گناہ میں، ہم مرے ہوئے لوگ ہیں خدا کے جلال کے لیے، مگر خداوند یسوع مسیح پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو خداوند ہمیں تبدیل کر کے ایک نئی زندگی بخشتا ہے اور ہم سے ایک نیا مخلوق
ایک نئی تخلیق بنا دیتا ہے، اور اس نئی خلقت میں ہمارا کام، ہماری زندگی میں جو ہم گناہ کے لیے تو مرے ہوئے ہیں مگر خدا کے جلال کے لیے جلائے ہوئے زندہ ہیں، اور اس زندگی میں ہم نے خداوند کو جلال دینا ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ خدائے عظیم ہے کون؟ موسیٰ، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کا زبور۔ افغانستان میں اور پاکستان میں ہم زبور کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ داؤد کا زبور، داؤد کا زبور نہیں، داؤد کا صرف زبور نہیں، مزامیر میں سے کچھ اکثر جو ہیں وہ داؤد نے قلم بند کیے ہوئے ہیں خدا کے روح سے لے کر، الہام لے کر، مگر موسیٰ کا زبور ہے، بنی قورہ کا زبور ہے، آصف کا زبور ہے، اور سلیمان کا زبور ہے، اور بہت سے مزامیر ہیں۔ اور 90 جو زبور ہے وہ مرد خدا موسیٰ کی دعا کی صورت میں ہے۔ خدا اور بنی نوع انسان کے بارے میں خدا کا مقدس کلام 90 زبور میں ہمارے لیے یہ رکھتا ہے۔ اس کو پڑھنے اور سننے میں میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ پر برکات کی بارش کرے، کیونکہ اس کو پڑھنے میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کس کا کلام ہے، انسانی نہیں، جو انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں گرگت کی مانند اپنے آپ کو آپ نے تبدیل کیا، کبھی یہ کبھی وہ، اسے منافقت کہتے ہیں، اسے منافقت کہتے ہیں۔ خدا منافقت میں نہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ لا تغیر خدا ہے، اور وہ فرماتے ہیں یا رب پشت در پشت، پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے، کسی اور پر ہم پناہ نہیں لے سکتے، کسی اور میں ہم پناہ نہیں لے سکتے۔ اس سے بیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، اس سے بیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہو خداوند نے پہاڑ کو پیدا کیا ہے؟ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسان کو آخر میں خداوند نے وجود میں لایا، سب سے آخر میں۔ اس سے پہلے کہ انسان وجود میں آئے خداوند نے سب چیزوں کو انسان کے لیے اور اپنی جلال کے لیے اور اس مشارکت کے لیے جو خدا اور انسان کے مابین ہونی تھی اس کے لیے یہ سب کچھ بنایا۔ اس سے بیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، زمین اور دنیا کو، ساری کائنات کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ جب ہم ازل اور ابد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم انسان کے لیے وقت مقرر ہے، انسان کے لیے، خداوند کے لیے وقت مقید نہیں، وہ وقت کے قید میں نہیں، خداوند ان سے بالاتر ہے۔ خداوند کے لیے وہی وقت ہے، چاہے وہ کروڑوں برس پہلے کیوں نہ ہو یا کروڑوں سال آگے کی طرف اگر ہم چلیں، خداوند کا مقام وہی ہے۔ اس سے بیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آ، اے بنی آدم لوٹ آ۔ اس سے ہماری اصالت ظاہر ہوتی ہے، ہماری جو اصالت ہے، اصلیت ہے کہ ہم دراصل ہیں کون۔ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تجھے مٹی سے بنایا، خاک زمین سے، اپنے ہاتھوں سے میں نے تمہارا تجسم کیا، اور اس تجسم میں میں نے زندگی کی سانس دی، عطا کیا، اور انسان موجود زندہ بنا۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آؤ۔ کون سا انسان ہے جو ابد تک جیتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں اور ہماری ایک کہانی ہوتی ہے، اور وہ بھی بہت غموں کی کہانی، اکثر میں وہ ہمارے لیے غموں کی کہانی ہوتی ہے، خوشی بہت اس میں کم ہوتی ہے۔
آپ ذرا خبروں کو دیکھیں. میں افغانستان کے بارے میں آپ کو یہ اخبار دینا چاہتا ہوں. اگر ہم چلیں پاکستان کے بارے میں بھی بہت سے اخبار ہیں، مگر اس وقت میں افغانستان کے بارے میں جو خبر آپ کو دے رہا ہوں بہت ہی دکھی ہے. پاکستان میں بھی ایک مہینے قبل کچھ ایسے ہی ہوا. ایک عورت جو کہ سڑک کے کنارے اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی اور ان کے بچے گاڑی میں تھے، تو دو انسانوں نے، ان کے ہم نوعوں نے آ کر ان کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ زنائے بالجبر کیا، جسے ریپ کہتے ہیں انگریزی میں یا بلاತ್کار کہتے ہیں ہندی میں. ان کے ساتھ بلاತ್کار کیا، زبردستی کی. یہ حالت انسانی ہے، یہ حالت زار انسانی ہے. اور پھر ہم اپنے میں پھلتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا گردانتے ہیں. ایک حاملہ عورت، یہاں پر لکھا ہوا ہے حاملہ عورت، ایک حاملہ عورت، ان کے کوکھ میں ایک نئی زندگی ہے. ایک حاملہ عورت ان کے دوسرے بچوں کے سامنے بندوق کے نوک پر ان پر گولیاں برسائی گئیں اور اسے مارا گیا. یہ طالبان کا کام ہے، ان لوگوں کا کام جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کو جلال دیتے ہیں اس واسطے، مگر خداوند خالق مطلق اوپر بیٹھے وہ رو رہا ہے. خداوند رو رہا ہے ہمارے حالت زار پر کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، کتنے گنہگار ہیں. اور صرف یہی نہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ دائی کنڈی میں بھی جو اسلامی دہشت گرد ہیں، 14 غیر نظامی، 14 بے گناہ لوگوں کی جان لی. ان میں اکثر عورتیں اور بچے، زنانوں کو دکان، اکثر عورتیں اور بچے شامل ہیں. افغانستان سے، پاکستان سے ہر روز یہ اخبار آتے رہتے ہیں ہمارے لیے، اور ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کیا خدا یہی چاہتا ہے؟ کیا خدا ایسے ہی ہے؟ کیا خدا اپنے نام پر، اپنے دین کے نام پر، اپنے مذہب کے نام پر انسانوں کا قتل عام چاہتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب رات کو آپ سوئے صبح کو ایک نئی کرن لے کر آپ جاگ اٹھے نیند سے، کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ کے پڑوس میں، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی نہیں، دوسرے شہر میں، اگر اس میں نہیں تو ایک دوسرے ملک میں، وہاں پر بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں جو مسیحی نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جو یہودی نہیں ہے، جو بودھسٹ نہیں ہے، جو ایتھیسٹ نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، دھرم، دین اور فلسفے سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو. صرف یہی نہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زناکار ہے. بہت سے عورتیں وہ مجبوری سے فحشا میں جاتے ہیں. کیا آپ کو یہ معلوم ہے؟ بہت سے چور ہیں، وہ مجبوری سے چوری کرتے ہیں بھوک کی خاطر. ہاں، بہت سے ایسے چور ہیں جو کیونکہ وہ گنہگار ہیں، کیونکہ ان کے لیے ایک عادت سی پڑی ہوئی ہے کہ وہ چوری کرے، ڈاکہ زنی کرے، وہ جرم ہے. کیا آپ نے کبھی ژان والژان کی کہانی سنی ہے؟ ژان والژان ایک ٹکڑے روٹی کی خاطر وہ جیل میں گئے، برسوں جیل میں گئے. ایک فلم ہے، میں آپ کو تشویق کرتا ہوں کہ اس فلم کو اگر ہو سکے آپ دیکھ لیں، لا مزراب. یہ لا مزراب یہ شعر و شاعری سے بھرا ایک فلم ہے، پہلے سے لے کر آخر تک گیتوں میں یہ فلم بنی ہوئی ہے. آپ اس فلم کو ضرور دیکھیں. آپ نے ہیر رانجھا فلم، پرانے ہیر رانجھے فلم کو تو ضرور دیکھا ہوگا، جس میں راج کمار ہیں، راج کمار صاحب. وہ فلم بھی، پران صاحب بھی ہے، وہ فلم بھی پہلے سے لے کر آخر تک شعر و شاعری میں ہے. باتیں جو کرتے ہیں وہ شعر و شاعری میں ہے، ان میں ایسے الفاظ نہیں جیسے کہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے، وہ شعر و شاعری میں سب کچھ ہے.
یہاں تک کہ اس میں جو بدماش ہیں وہ بھی شعر و شاعری میں بات کرتے ہیں۔ تو لا مزراب بھی کچھ ایسی ہی ایک فلم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں، اس داستان کو غور سے سنیں۔ کچھ مفلسی کی وجہ سے، کچھ کسی کو کھلانے کے لیے چوری کرتے ہیں، مگر چاہے کچھ بھی ہو یہ ہماری حالت زار ہے۔ ہم جس مشکل میں ہیں، جس مصیبت میں ہیں، وہ گناہ کی سبب سے ہے۔ تو میرا سوال آپ سے پھر یہی ہے، تو کیا آپ نے یہ سوچا ہے جب آپ صبح کو نیند سے اٹھتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ آپ کے دھرم، مذہب یا فلسفے پر یقین رکھتے ہی نہیں ہیں، یقین رکھتے ہی نہیں ہیں، مگر خداوند نے ان کو پھر بھی نفس حیات بخشا ہے۔ خداوند نے ان کو پھر بھی نفس حیات بخشا ہے، کیونکہ خداوند رحیم ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں، وہ ان طالبان کی مانند نہیں جنہوں نے اپنے خدا، اپنے مذہب، اپنے دین دھرم کی خاطر عورت کو ان کے بچوں کے سامنے تیر باراں کیا اور ہلاک کیا۔ اس کے کوکھ میں بھی ایک نئی زندگی تھی، مگر انہوں نے ان کی زندگی چھین لی۔ کیا خدا ایسا ہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ ازل سے ابد تک صرف خداوند ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آ، تیری اصل یہی ہے، کیونکہ خدا کی نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، اور جیسے رات کا ایک پہر۔ تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے، سیلاب سے بہا لے جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی طوفانوں کے بارے میں، بھونچال کے بارے میں سوچا ہے؟ یہاں پر امریکہ میں جہاں ہم ہیں، یہاں پر بہت ہی عظیم سائیکلونز آتے ہیں جسے ہریکین کہتے ہیں۔ جب ہریکین آتے ہیں تو وہ ایک شہر کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا کہ میدان جنگ ہو۔ خداوند اپنی قدرت کو دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے بنی آدم، میرے لیے کتنا آسان ہے کہ میں آج ساری دنیا کو ختم کروں، مگر پھر بھی وہ مہربان خداوند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹیں۔ لکھا ہوا ہے وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہیں جو ہم انسان ہیں، نیند کی ایک جھپکی کی مانند، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہیں۔ کیسے؟ وہ صبح کو لہلاتی اور بڑھتی ہے اور شام کو وہ کٹتی اور سوکھ جاتی ہے۔ ہماری حالت زار جو ہے وہ یہی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم نے خداوند کے حضور آ کر اس سے معافی مانگنی ہے اور اس سے یہ التجا کرنی ہے کہ اے خداوند تو مجھے معاف کر، اے خداوند تو مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، میں گنہگار ہوں۔ تو اے خداوند میری محافظت کر، تو اے خداوند میری ملجا بن۔ ایک گیت سنتے ہیں اور اس گیت کے بعد واپس لوٹتے ہیں۔ یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ۔
دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، یسوع ایک ہی جھڑکی سے توڑتا سب آندھی کا زور، یسوع ہے میری پناہ۔ دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، تب تیرا عمدہ کلام روشنی کا ہوتا مینار، یسوع ہے میری پناہ۔ مجھے ہے پورا یقین پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، مجھے ہے پورا یقین پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، سنہرے ساحل پر میں پاؤں گا اس کا دیدار، یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ۔ واقعاً وہی ہماری پناہ ہے، واقعاً وہی ہماری چٹان ہے، واقعاً اسی میں ہم لنگر ڈال سکتے ہیں جب ہمیں طوفان، زندگی کے طوفان گھیر لیتا ہے۔ یہی تو موسیٰ خداوند سے الہام لے کر یہ کہتے ہیں کہ تو ہی ہماری پناہ گاہ، اس سے بیشتر کے پہاڑ یا طوفان یہ سب کچھ پیدا ہوئے، ابد سے، ازل سے ابد تک تو ہی خداوند ہے۔ اور انسان کے بارے میں کہ اے انسان تو لوٹ آ، اے بنی آدم تو مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں لوٹتا ہے، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر، تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے، وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے، وہ صبح کو اگنے والے گھاس کی مانند ہے، وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے، ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے۔
आपको किसी का डर है? आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देना है और आप किसी से डरते हैं? अब देखें मेरे जो फ़ारसी का प्रोग्राम है, पश्तो का प्रोग्राम है, जो अफ़गानिस्तान के लिए मोहब्बत टीवी चैनल की वसातत से, उसमें अक्सर बहुत से लोग आते हैं और अपनी गवाही देते हैं। ऐसा भी वक्त हुआ कि 15, 18, 20, एक बार तो 43 लोगों ने, एक ही घराने के 43 लोगों ने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी। वो जुर्अत करके टेलीफोन करते हैं क्योंकि उनको ये समझ में आती है, उनको ये समझ में आती है कि मैंने किसी और से क्यों डरना है जब खुदा मेरे सर के ऊपर है। अगर तुम्हें खुदावंद से प्यार हुआ है, अगर तुम्हें खुदावंद से प्यार हुआ है तो किसी और से डरना क्यों? आपको मुग़ल आज़म का वो गीत याद नहीं कि लड़की जो है उसमें मधुबाला ने काम किया, दिलीप कुमार ने काम किया है, और उसमें एक गीत है, एक खूबसूरत गीत है जिसमें वो नाच कर ये कहती है कि प्यार किया तो डरना क्या, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या, तो बंदों से पर्दा करना क्या। अब लोगों से क्यों कर डरना है, क्यों डरना है जब खुदा हमारे साथ है। इसी वजह से इंसान की हैसियत जो है, चाहे वो तालिबान में हो, चाहे वो किसी मुल्क का सदर हो, वजीर आज़म हो, या किसी मुल्क का बादशाह हो, वो सब चले जाएंगे। अभी कल ही की बात है, जो कुवैत मुल्क का रहनुमा या बादशाह या सुल्तान या अमीर थे, वो इस दुनिया से कूच कर गए, वो चले गए। हम सब चले जाएंगे। रोनाल्ड रेगन चले गए, बहुत से और लोग चले गए। कल ही की बात है, अमेरिका में इंतखाबात होने वाले हैं। 3 नवंबर को लोग वोट डालेंगे। यहाँ पर भी एक तगीर आने वाली है, शायद तगीर आए, शायद यही प्रेसिडेंट जो है यही मसनद पर रहे, या कोई और प्रेसिडेंट जैसे कि जो बाइडन है, या फिर वो आए। मगर क्या आपने स्टेज पर ये देखा, इनके बीच में वो आपस में ऐसे लड़ते थे जैसे कि छोटे छोटे बच्चे जो है एक रोटी के ऊपर लड़ पड़ते हों। एक दूसरे को गाली गलौज तक इन्होंने दिया, शटअप तक इन्होंने कह दिया, दीवाना तक इन्होंने एक दूसरे को कह दिया, और एक दूसरे के बातों में आ जाना। जबकि जिस शख्स ने ये कोऑर्डिनेटर थे, उस शख्स ने, जो क्रिस वालेस है, वो बार बार इनको कहते थे कि आपका 2 मिनट है, फिर आपका 2 मिनट है, मगर नहीं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बातों में उलझ जाते थे और लड़ पड़ते थे। ये इंसान की हालत है। हमारे बड़े बड़े जो हैं ये, अब जब आप अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो ये एक मामूली बात नहीं, क्योंकि अमेरिका एक अबर कुदरत है। अमेरिका चीन की मानिंद और रूस की मानिंद, बल्कि इनसे ज्यादा बढ़कर एक अबर कुदरत है जमीन पर इस वक्त वो अबर, हाँ, खालिक मुतलक जो है वो कुदरत मुतलक सब पर अबर कुदरत है, मगर जमीन पर इस वक्त अमेरिका ही अबर कुदरत है। जब अबर कुदरत के रहनुमा बच्चों की तरह लड़ पड़ते हैं, जैसे कि बच्चे एक रोटी को या मक्खन को उनके सामने रखें तो वो लड़ पड़ते हैं कि मेरा है, ये मेरा है, उसने कहा, या फिर वो अपने पाँव को ज़मीन पर डब डब करके वो लगाते हैं, या अम्मी कहकर पुकारते हैं। वैसे ही इन्हीं की हालत है। आपने सूबाई असम्बलियों में या फिर इंतज़ामी असम्बलियों में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, साउथ कोरिया हो, और बहुत से और ममालिक में आपने कभी कभार देखा है कि ये जो वज़रा है एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंक देते हैं और गाली गलौज निकालते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। इंसान की हालत ज़ार यही है। इसी वजह से खुदावंद ये फरमाते हैं कि ऐ इंसान लौट आ,
تجھے یہ بھولنی نہیں چاہیے کہ تیری حیثیت جو ہے، چاہے آپ کسی ملک کے پریزیڈنٹ ہوں، وزیر اعظم ہوں، چاہے آپ بادشاہ کیوں نہ ہو، آپ سب چلے جاؤ گے۔ اسی وجہ سے خدا کے مقدس کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں زبور 90 میں، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر زندگی، انسان کی زندگی کی حیثیت ہی تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے۔ وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے، نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے، وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی اور شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے۔ خداون کا قہر، انسانوں کے قہر سے ڈرنا نہیں ہے، انسانوں سے ڈرنا نہیں ہے، خداون سے ڈرنا ہے، جو مسند پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کو، سلطانوں کو، وزرائے اعظم کو، صدور کو، ان سب کو قبض و روح کر سکتا ہے، ان سب کو ایک دن میں قبض و روح کر سکتا ہے۔ جیسے کہ خداوند نے ابتدا میں کہا کہ روشنی ہو جائے سو روشنی ہو گئے، ویسے ہی خداوند اپنے کلام کی قدرت سے سب کچھ کو فنا کر سکتا ہے۔ ایک ہی کلام میں وہ سب کچھ فنا کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ہمارے دلوں میں خداوند کا بھے، خداوند کا ڈر جو ہے، ترس خدا جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے۔ تو نے ہماری بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا، یہ ہے ہماری حالت زار۔ ہم بدکردار ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ ہاں، وہ سب مولوی صاحبان جو ممبر پر سے بات کرتے ہیں، ہاں وہ سب پادری لوگ جو اپنے پوڈیم سے یا اپنے ممبر سے بات کرتے ہیں، ہاں پوپ جو ہے وہ بھی یہ ایک انسان ہے، یہ ہم سب گنہگار ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو گنہگار نہ ہو سوائے ایک شخص کے، جو خداوند قادر مطلق انسان کی صورت میں ہمارے بیچ میں آئے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ اور اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے گناہ نہ کیا، اس نے گناہ کو نہ جانا، اور اس میں گناہ ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے وہ ہمارے ضامن بن سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ مسلمان امام ضامن کہہ کر بلاتے ہیں، حقیقت میں کوئی امام ضامن انسانوں کے بیچ میں ہماری ضمانت نہیں دے سکتا بجز خداوند یسوع مسیح کے، کیونکہ اس نے ہماری ضمانت جو ہے صلیب پر دی ہے۔ وہ صلیب پر اپنی جان کو دے کر، اپنا لہو بہا کر، وہاں پر اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ کوئی اور امام، کوئی اور نبی، کوئی اور فرشتہ ایسا نہیں کر سکا، صرف خداوند یسوع مسیح، صرف خداوند یسوع مسیح، کیونکہ وہی ہماری ملجا ہے، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ تو نے ہماری بدکاری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں، ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں۔ کبھی کبھار ہم گناہ کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں۔ شاید ہم اپنی بیوی کے خلاف گناہ کریں، جسے چیٹنگ کہتے ہیں۔ شاید ہم اپنے شوہر کے خلاف گناہ کریں، جسے چیٹنگ کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کے خلاف شاید گناہ کریں، اپنے والدین کے خلاف گناہ کریں۔ شاید ان کو معلوم بھی نہ ہو، اگر ہم ان کے پیچھے گناہ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے اوپر ہم غصے ہوتے ہیں، مگر ایک ہے جو ہمارے اندرون کو، ہمارے باطن سے آگاہی ہے ان کو، اور وہ ہے قادر مطلق۔ تو نے ہماری بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا، کس طرح؟ جیسے یہ کتاب میرے سامنے ہے۔ میں اس کتاب کے ہر ایک لفظ کو ایک ایک کر کے پڑھ سکتا ہوں، ایک دم سے نہیں، مگر خداوند قادر مطلق اس کتاب کو ایک دم سے پڑھ لیتا ہے اور اس کو اس کی سمجھ ہے۔ ہر اس سانس لینے والے کے کیڑے مکوڑے ہوں یا پھر وہ حیوانات ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں،
मछलियां हों, चाहे दुनिया में जो फरिश्ते हैं, मलाइक हैं, उन सब का हिसाब किताब रखने वाला, उन सब को जानने वाला बनाम हर एक मौजूद को, हमारे जो बाल हैं, सर के बाल हैं, उन सब की गिनती रखने वाला खुदावंद कादिर मुतलक है, कोई उस जैसा नहीं। तो हमारी जो बदकिरदारी है या हमारे किरदार जो हैं वो उसके सामने किताब की मान, खुले किताब की मानंद है। और यहाँ पर लिखा, और तेरे गज़ब से परेशान हुए, तूने हमारी बदकारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में। कितने पोशीदा रख सकते हैं आप अपने जराइम को, अपने गुनाह से, लोगों से? कोई ऐसी पोशीदा चीज़ नहीं जो एक दिन वाज़े ना हो। क्या आपने अपने भाई के खिलाफ में कुछ कहा, अपने बहन के खिलाफ या अपने माँ बाप के खिलाफ, दोस्त के खिलाफ आपने कुछ कहा, उनकी चुगली की, उनके पीछे कुछ बात किया? आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि एक दिन खुदावन इन सब पर से पर्दा हटाने वाला है और ये सब फाश होने वाला है। कोई ऐसी चीज नहीं जो खुदावन से पोशीदा हो। और इसी वजह से हमें उसके सामने भय के साथ आना है, हमें उसके सामने भय के साथ आना है। एक, तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। हम कितने गुनाह करते हैं, कितने पापी हैं, कितने गुनाह करते हैं। हर रोज सुबह से उठकर नींद के वक्त तक हम गुनाह करते रहते हैं। कोई कहता है कि भाई मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। क्या आपके दिल में बचपन से जवानी तक या बुढ़ापे तक या मौत तक कोई ऐसी बात किसी के खिलाफ नहीं आया? क्या आपने कोई ऐसी गलत बात नहीं सोची, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की? अब छोटे से बच्चे की मान ले लें, वो बचपन ही से वो गुनाह करता है। वो इसी वजह से कहते हैं कि बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। लड़कपन एक ऐसा वक्त है जिसमें हम गुनाह करते हैं और हमारे गुनाह जो है वो जो बातिनी है, जो हमने मेरास लिया हुआ है बाग़े अदन में अपने माँ बाप से, आदम और हव्वा से, वो हम में है। उससे हम जुदा नहीं हो सकते मगर ये कि हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करें, जिसने हमारे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया। ये हमारे गुनाह हैं, ये किताब है, आप इसको अपने गुनाह समझें। खुदावन ने आपके गुनाहों को यूं लेकर आपसे यीशु मसीह के ऊपर लादा और यीशु मसीह सलीब पर हमारी खातिर, तुम्हारी खातिर मुआ और मरने के बाद वो दफन हुए और तुम्हारे गुनाहों को उसने दफन कर दिया। और अब जब तुम अपनी जिंदगी को खुदावन के सुपुर्द करते हो तो वो तुमसे एक नई तख्लीक करता है, तुमसे एक नया इंसान बना देता है, एक मिसाली इंसान, कि तुम अब इस नई जिंदगी में खुदावन को जलाल दो, खुदावन के लिए जियो और खुदावन ही पर भरोसा रखो, किसी और चीज पर नहीं, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहेंगी। जैसे कि आप सोचते हैं, आप किसी के बारे में सोचते हैं, किसी फूल के बारे में, किसी पौधे के बारे में, किसी तबीयत में किसी खूबसूरत चीज के बारे में सोचते हैं या बुराई सोचते हैं अपने दिल में, वो सब जाती रहेंगी। आप वापस उनमें नहीं लौट सकते, आप पीछे नहीं जा सकते, आपको आगे ही जाना है। और आगे जाकर आपको ये भी यकीन नहीं कि 1 मिनट बाद आपकी कब्ज़ो रूह होगी और आप मर जाएंगे। 1 मिनट के बाद की बात है। वो औरत जिसे तालिबान ने उनके बच्चों के सामने उनका कत्ल किया फारियाब सूबे में अफ़गानिस्तान में, उनको ये पता नहीं था कि वो मरने वाली है। या फिर वो 14 लोग जो दाईकुंडी के इलाके में अफ़गानिस्तान के बीचों बीच
उनका कत्लेआम हुआ, उनको ये पता नहीं था कि अब उनका वक्त ख़त्म हो गया है। आपको भी ये पता नहीं कि क्या होने वाली है। शायद कोई भूकंप या ज़लज़ला आए, कोई तूफान आए, कोई मरज़ आप पर आए। किसी को यह मालूम नहीं था कि कोरोना वायरस आएगा। एक साल पहले इस वक्त हम जो हैं न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे थे। नवंबर के महीने में हमने न्यूयॉर्क में बहुत ज़बरदस्त हमारा वक्त था, और मैंने एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया उर्दू ज़बान में। वहाँ पर एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया जो कि आपने ज़िंदगी टीवी की वसातत से देखा। बीचों शहर रात के अंधेरे में, तकरीबन लगभग 11 बजे रात को मैंने वो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था वहाँ पर। आपने वो प्रोग्राम भी देखा। और अब तो हम सोच भी नहीं सकते कि टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस ने लोगों को वहशत ज़दा किया हुआ है। एक छोटी सी चीज जो जानदार भी नहीं है, एक वायरस है जो जानदार भी नहीं है, जिसे हम देख भी नहीं सकते। एक माइक्रोस्कोप, बहुत जबरदस्त माइक्रोस्कोप की जरूरत है कि हम उसे देखें। और इंसानों में कोहराम मचाया हुआ, इंसानों में ये खौफ फैलाया हुआ है। यह है इंसान की हालत, यह है इंसान की हालत। इसी वजह से हमारा खालिक कहता है मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ ताकि मैं तुझे तसल्ली दूं, ताकि तुझे मैं तसल्ली दूं। लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे दिन तेरे कहर में गुजरे, हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहेगी, ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मायाद 70 बरस। हालांकि जिसने ये किताब कलमबंद किया है रूह मुक़द्दस की वसातत से, मूसा 120 बरस के हुए, मगर दर हकीकत रूए हम रफ्ता हमारी उम्र क्या है? 70 बरस। उसके बाद हम बौखला जाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। आपने जो बाइडन, जो कि प्रेसिडेंट के लिए नामजद हैं अमेरिका में, उनके वीडियोस तो देखे हैं कि वो कभी कभार भूल जाते हैं। वो इतने भुलक, क्योंकि वो उम्र रसीदा है। जब हम पीरा मर्दी में आते हैं तो उस वक्त हम भूल भी सकते हैं कुछ चीजें। यहां तक कि एक बार तो उन्होंने कहा कि हम सब जो हैं हिसाबदार हैं उसके। आप जानते हैं कौन? वही, हाँ, उसी की तो मैं बात कर रहा हूं। उसको खुदा का लफ्ज भी याद ना आया। यह है हमारी हालत। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस, या इससे ज्यादा। सबसे ज्यादा उम्र रसीदा आज के दौर में 116-117 बरस के लोग, और फिर वो मर जाते हैं। तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है। तो भी हमारी आपने कभी ये सोचा है कि अब आपने अपनी जिंदगी के कितने लम्हे शौक में गुजारा हो? आधी तो वो नींद में चली जाती है। रात को आप सो जाते हैं 7 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटों में। उसके बाद आप 8 घंटे आपको कम से कम काम करना है यहाँ अमेरिका में, ताकि आप अपने आज़ूक़ा पूरा कर सकें, अपनी मुआइशियत पूरा कर सकें। 8 और 8 16 हो गए। 1 8 2 8 16, 3 8 24, और उसमें 8 बच जाते हैं। इन 8 में भी मेहनत, मुशक्क़त, परेशानियां, किस बिजली का बिल दे दो, या इंटरनेट का बिल दे दो, या सफ़र करो, या मरीज़ हुए, ये उसमें गुज़रता है। बाकी के रह जाते हैं 4 घंटे, 3 घंटे हम अपनी खुशियों में गुजारते हैं। क्या ये ज़िंदगी है? इसी वजह से खुदावंद हमें ये कहता है कि मैं तुझे अबदी ज़िंदगी देना चाहता हूँ, जिसमें न मेहनत है, न मुशक्क़त है, न दर्द है, न गम है, न निजात परस्ती, नज़ल परस्ती, वतन परस्ती। ये सब चीज़ें नहीं हैं। वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वहाँ आज़ादी है, वहाँ अबदी ज़िंदगी है।
جب میں نیا مسیحی تھا تو ایک گیت میں نے سیکھا تھا اور اپنے ریڈیو پروگرام میں کئی بار میں نے اس کو رکھا ہوا ہے، اور وہ گیت کچھ یوں ہے: نیا جیون ہوگا کیسا سہانا، جہاں تم رہو گے وہاں میں رہوں گا، اننت جیون ہوگا۔ اننت جیون یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ دنیا کی یہ شام ڈھل جائے گی، کیسا انوکھا الوکک دن ہوگا۔ دنیا کی یہ شام جو ہے وہ ڈھل جائے گی، مگر کیسا سہانا ہے، الوک ایک دن ہوگا۔ جہاں تم رہو گے وہاں میں رہوں گا، اننت جیون ہوگا۔ اننت جیون، اننت جیون۔ اور اس کے ایک حصے میں یوں ہے: جہاں جوہن گائے گا یوحنا، جہاں جوہن گائے گا وہاں پترس ناچے گا، اننت جیون ہوگا۔ ہاں، وہاں پر ہم ناچیں گے، خوشیاں کریں گے، خداوند کو جلال دیں گے، ابدی زندگی ہوگی، اور اس میں درد، دکھ، آنسو یہ سب نہیں ہوں گے۔ وہاں ہم بھوکے نہیں رہیں گے، پیاسے نہیں رہیں گے، وہاں ہم ہمیشہ جلال میں رہیں گے۔ وہاں حور نہیں ہے، وہاں خداوند کا جلال ہے۔ وہاں ہم نے اس کی نہیں سوچنا ہے کہ بھائی میں نے شادی کرنا ہے، بچے پالنا ہے، یہ وہ کر کے، ایسا نہیں ہے۔ ہم سب خدا کے فرزند ہوں گے، ہم سب خدا کے فرزند ہوں گے، اور خداوند جلالی خدا ہمارا باپ ہوگا، ہمارا آسمانی باپ، اور وہ جب تک وہ ہے تب تک ہم ہوں گے، کیونکہ وہ ابد الآباد تک ہے، ہم بھی ابد الآباد تک رہیں گے اس جلال میں۔ خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ آنکھوں نے نہیں دیکھا، کان نے نہیں سنا، کانوں نے نہیں سنا، اور انسان کی طرز فکر، انسان کی سوچ، انسان کی جو مزاج ہے وہ اس کو بھانپ بھی نہیں سکتا، وہ اس کی تلاش بھی نہیں کر سکتا کیسی ہوگی آئندہ کی زندگی۔ اننت جیون جو ہے، اننت جیون جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ یوں ہے: ہماری عمر کی معیاد یہاں پر، ہماری عمر کی معیاد یہاں پر 70 برس یا قوت سے ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہیں گی اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے؟ اے خدا، تیری قہر کی شدت کو کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو ہم کو اپنے دن گننا سکھا۔ یہ سیکھنا لازم ہے کہ ہم اپنے دن گنیں، کیونکہ 1 منٹ بعد شاید ہم مر جائیں۔ مجھے حسین اندریاس کو یہ پورا 100% یقین ہے۔ ایسا نہیں اگر خدا کی یہ خواہش ہوئی تو میں جنت جاؤں گا، میں نے جنت جانا ہی نہیں، اس جنت میں جس میں میں یہ کہوں اگر، اس میں اگر ڈال دوں، میں مثبت خداوند یسوع مسیح میں ہوں اور میں نجات یافتہ ہوں۔ جیسے ہی ابھی 1 منٹ بعد اگر میں مروں گا تو میں خدا کے حضور جلال میں حاضری دوں گا، میری حاضری اس خدائے جلال کے سامنے ہوگا۔ اور یہ ایسا کہ ہم، لکھا ہوا ہے کیا، ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ دانا دل، دانش، جاننا، دانش جو ہے فارسی کا لفظ، حاصل کریں۔ اے خداوند باز آ، کب تک؟ یہ اس کی دعا ہے، اے خداوند ہمیں اس قہر سے بچا، کب تک؟ یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ اور اپنے بندوں پر رحم فرما، صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر، تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ اس پروگرام کو، اس آیات کو، بعد آیات کو اگلے پروگرام میں
ضرور پڑھیں گے آپ کے ساتھ۔ اور اب کچھ کامنٹس پڑھیں گے پروگرام کے آخر میں اور دعا کریں گے آپ سب عزیزوں کے لیے، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا میں رہیں کہ خداوند ہمیں اپنے برکات سے نوازے۔ یہ لازمی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ خداوند اپنے برکات کو ہم پر لاتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کچھ پرابلمز ہیں یہاں پر، مگر پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ تنویر بشیر صاحب لکھتے ہیں لو یو حسین بھائی، گاڈ بلیس یو۔ اور آپ میں سے کچھ بھائیوں نے کہا تھا کہ واٹس ایپ، اپنے واٹس ایپ کا ابھی میں سیکھ ہی رہا ہوں اس لفظ کو، واٹس ایپ کا نمبر دے دے، تو واٹس ایپ کا نمبر حاضر ہے۔ اگر پروگرام کے بعد یا پروگرام کے دوران آپ مجھے شخصی طور پر ٹیلی فون کرنا چاہیں مجھ سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ کہ خدا کا شکر ہے میں نے واٹس ایپ لگایا، بھائی میں واٹس ایپ ہی بندہ بن گیا آخر، بھائی لطیف نے مجھے سکھایا اور یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے، خدا کا شکر ہے اور آپ مجھ سے رابطہ کر سکیں گے۔ عظیم بشیر صاحب گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو ٹو تنویر بشیر صاحب، خداوند آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ عظیم صاحب یہاں پر محبت بھیج رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے اور تالیاں بجا رہے ہیں، خداوند آپ کو۔ عظیم عمران آمین کے ملکہ حیات بہن، پریز the Lord, God bless you پاسٹر جی۔ پریز indeed the Lord، خداوند کو جلال ہو، خداوند کی ستائش ہو، آمین۔ ملکہ حیات لکھتی ہیں کہ پیٹر پاسٹر جی پرے فار مائی فیملی، ضرور دعا کریں گے۔ لو فرام پاکستان، لو فرام امریکہ، آپ کے لیے، چاہے وہ امریکہ ہو یا پاکستان، زمین اور اس کی پوری خدا کی ہے، خدا کی ہے۔ اے خداوند میں بہن ملکہ حیات کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو ان کو برکت دے، ان کے گھرانے والوں کو برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ لو فرام پاکستان، مونگ ستاسو پروگرام درشوک سرا گورو، اور ملکہ حیات بہن جو ہیں وہ پشتون ہے، اس سے معلوم ہے وہ پاکستانی ہے اور پشتون ہے، اور وہ لکھتے ہیں مونگ ستاسو پروگرام در شوق سرو گورو، ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ او زہم اسما ڈیرا گران خور ملکہ حیات صاحبہ، او ڈیرا مننا تاسو د خدای اولاد استے، او زا ڈیرا تشویق سوما نن ڈیرا منانا۔ پرویز بھٹی صاحب لکھتے ہیں God bless you sir abundantly on Zindagi TV. Pastor Rashid Paul has come many times. He is an ex-Muslim. Please invite him sometime. Absolutely. اگر وہ آنا چاہیں اس پروگرام میں تو میں ضرور ان کو دعوت دوں گا کہ وہ پروگرام میں آ کر اپنی گواہی دیں۔ اس پروگرام میں بہت سے دوسرے لوگوں نے جو ایکس مسلم تھے، جسے آپ ایکس مسلم کہتے ہیں، یا پھر وہ مسلمان گھرانوں سے ان کا تعلق تھا، اب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اب آپ نے ان کی گواہیاں سنے ہیں، اور اگلے پروگراموں میں اور بھی سنائیں گے۔ آفراسیاب حیات لکھتے ہیں ہاللویا آمین، خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے، گاڈ بلیس یو مور اینڈ مور۔ اور آفراسیاب حیات صاحب، خداوند آپ کو بھی برکت دے، خدا تاسو تب برکت درکڑی، او ڈیرا منانا آفراسیاب خان صاحب، ڈیرا منانا۔ اور یہاں پر بھی ایک دو کامنٹس ہیں، اور بہن عطیہ عنایت بھی اسٹے بلیسڈ لکھتی ہیں اور پھول بھیج رہی ہیں، اور پریز دا لارڈ لکھتی ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند کو ان سب سے جلال ہو، اور میں خداوند کا مشکور ہوں کہ خداوند نے پھر یہ موقع مجھے دیا تاکہ خدا کا کلام آپ تک پہنچاؤں۔ آخر میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خدائے لا تغیر کا جو کلام لا تغیر ہے، اس میں سے آپ نے کچھ سیکھا، اور اگلے پروگرام میں ہم اس خدائے لا تغیر کے بارے میں، اس کے لا تغیر کلام کے بارے میں زیادہ پڑھیں گے
اور میری دعا یہ ہے کہ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ مسافر ہیں تو خداوند آپ کے سفر میں آپ کو برکت دے۔ اگر بیمار ہے کوئی گھر میں یا آپ بیمار ہیں، میں دعا کرتا ہوں چنگائی کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے چنگائی کے لیے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے۔ اگر آپ کے لیے آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا ہے تو میں اس مشکل کشا کے حضور دعا کرتا ہوں جو خداوند یسوع مسیح کے وہ آپ کا ہاتھ تھامے۔ اور اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو ابھی تک قبول نہیں کیا ہے اور اس پروگرام خدا کے کلام نے آپ کے دلوں سے بات کی ہے، تو میری آپ سے یہ التماس ہے، التجا ہے کہ آپ خداوند کو اپنی زندگی دیں آج۔ صرف اتنی سی دعا، اے خداوند میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میں خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، مذہب، دین، فلسفے مجھے نہیں بچا سکتا، صرف خداوند میرا نجات دہندہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری خاطر صلیب پر اپنی جان دی، لہو بہایا، تو موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو زندہ خداوند ہے، تیرے قیام میں قیام رکھنا چاہتا ہوں، میرے دل میں آ میرا خداوند اور میرا منجی بن، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔ اگر آپ نے اتنی دعا کی ہے تو خداوند نے آپ کو نجات دیا ہے۔ شالہ زبیر بہن لکھتی ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہو ہمیشہ۔ بہت شکریہ بہن، خداوند آپ کے ساتھ بھی ہو، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ اور بھی کامنٹس ہیں، اور اگر ہیں تو آپ ان کو ضرور ان کامنٹس کو دیکھیں، اور اگلے پروگرام میں پھر اسی موضوع پر ہم بات کریں گے، دوسرا حصہ۔ تو اس وقت تک میں یہ حقیر انسان مگر نجات یافتہ خدا کے فضل و رحم سے نجات یافتہ حسین اندریاس آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اس کلام کو پڑھیں کیونکہ اس کلام میں قدرت ہے، کیونکہ یہ خدائے لا تغیر کا کلام لا تغیر ہے۔ آمین۔